مارکونی: علم بڑی طاقت ہے۔ جو علم مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کہتے ہیں۔ اسی لیے سائنس بھی ایک زبردست طاقت ہے۔ طاقت فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے اور مضر بھی۔ اگر اسے نیک اور مفید کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ ایک نعمت ہے، اور اگر اسے ظلم اور زیادتی کے لیے برتا جائے تو یہ ایک لعنت ہے۔ یہی حال سائنس کا ہے۔ اسے انسان کی خوشحالی کے لیے بھی کام میں لایا جا سکتا ہے اور انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کی مدد سے بہت سی مفید چیزیں ایجاد ہوئیں۔ انہی میں سے ایک لاسلکی یعنی تاروں کے بغیر بجلی کی لہروں کی مدد سے پیغامات پہنچانے کا طریقہ ہے، جس کی ایجاد کا سہرا مارکونی کے سر ہے۔ ریڈیو، جس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا کے ہر حصے کے لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں، مارکونی کی ہی ایجاد ہے اور وہ اسی طریقے پر ہی کام کرتا ہے۔ مارکونی اٹلی کا باشندہ تھا۔ وہ نہایت ذہین تھا۔ ابھی وہ 15 ہی سال کا تھا کہ اسے بجلی کے کام سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ دن رات بجلی کے تاروں، کھمبوں اور ڈبوں کے ذریعے تجربات کرتا رہتا تھا۔ اس کے کمرے میں ہر طرف یہی چیزیں بکھری پڑی رہتی تھیں۔ مارکونی نے ان چیزوں کی مدد سے پہلا کامیاب تجربہ بجلی کی گھنٹی بنا کر کیا۔ ابتدا میں اس کی بنائی ہوئی گھنٹی کی آواز زیادہ دور نہ جا سکی، مگر اس کامیاب تجربے نے اس کی ہمت بڑھائی۔ اس سے پہلے بجلی کی لہروں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پیغام پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ دو مقامات تاروں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ تاروں کا سہارا لیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ مارکونی تاروں کے سہارے کے بغیر صرف بجلی کی لہروں کی مدد سے دور دور تک پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ مارکونی کے کام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پیسے کی کمی تھی۔ جب اسے اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق پیسہ نہ مل سکا تو وہ لندن چلا گیا، جہاں لوگوں نے اس کے کام کی بڑی قدر کی اور اسے اپنا کام جاری رکھنے کے لیے کافی سرمایہ مل گیا۔ اٹلی کی حکومت کو جب یہ خبریں پہنچی تو اسے مارکونی کے کام کا اندازہ ہوا اور اس نے مارکونی کو واپس بلا کر لاسلکی وائرلیس اسٹیشن قائم کرنے کے لیے اس کی مدد کی۔ پہلی عالمی جنگ 1914 سن عیسوی سے 1918 سن عیسوی کے دوران اٹلی نے ایک اسٹیشن سے اپنے بحری جہازوں کو پیغام دیا۔ یہ پیغامات تاروں کے بغیر 20 کلومیٹر تک پہنچ سکتے تھے۔ اس ایجاد سے مارکونی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ کچھ عرصے بعد مارکونی نے ایک کمپنی بنائی جس نے دنیا کا سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم کیا۔ ریڈیو کا رواج عام ہونے کے ساتھ ساتھ مارکونی کا نام بھی دنیا میں عام ہو گیا۔ 1937 عیسوی میں مارکونی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مارکونی کو اس مفید ایجاد پر 1909 عیسوی میں نوبل انعام دیا گیا۔ دنیا کا یہ سب سے قیمتی انعام ان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جو کوئی نمایاں اور مفید علمی یا عملی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ مارکونی کو یہ شہرت اور عزت اس لیے حاصل ہوئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عقل کو مفید اور کارآمد کام میں استعمال کیا۔ Thank you for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel Jasmine Vlogs.